امام جعفر امام جعفر امام جعفر امام جعفر جن سوچی تو میرے دل میں جعفر جاگو تھا عین سے ذہن میں پھر علم و ہنر جاگو تھا فیض پہ فاطمہ زہرا کا اثر جاگو تھا ایسے رحمان کی رحمت کا نگر جاگو تھا علم و ہنر کا ہے محو منور گلشن حیدر کا ہے گوہر علم و ہنر کا ہے محو منور گلشن حیدر کا ہے گوہر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے مشہور اپنے والد امام محمد باقر علیہ السلام کے بعد شیعہ اثنا عشری کے چھٹے امام ہیں۔ آپ کی مدت امامت 34 سال ہے۔ بنی امیہ کے آخری 5 خلفاء ہشام بن عبد الملک سے لے کر آخر تک اور بنی عباس کے پہلے 2 خلفاء صفا اور منصور توان کی آپ کے معاصر ہیں۔ علم و ہنر کا ہے محو منور گلشن حیدر کا ہے گوہر۔ قدسی فلک پر آپ کو حکومت کے ضعف کی وجہ سے دوسرے ائمہ کی بنسبت زیادہ علمی امور کی انجام دہی کا موقع ملا۔ آپ علیہ السلام کے شاگردوں اور راویوں کی تعداد 4000 کے قریب بتائی گئی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام سے منسوب احادیث میں سے اکثر احادیث امام صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی ہیں۔ اسی بنا پر مکتب تشیع کو مکتب جعفریہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ امام صادق کو اہل سنت کے فقی پیشواؤں کے یہاں بھی بڑا مقام حاصل ہے۔ ابو حنفیہ اور مالک بن انس نے آپ سے روایات نقل کی ہیں اور وہ آپ کو اپنا استاد مانتے تھے۔ ابو حنفیہ آپ کو مسلمانوں کے درمیان سب سے بڑا عالم سمجھتے تھے۔ امام صادق علیہ السلام کے متعلق لکھی گئی کتابوں کی تعداد 800 تک بتائی گئی ہیں۔ کیا ہے اپنے پیروکاروں کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے آپ نے وکالتی نظام تشکیل دیا۔ اس نظام میں آپ کے بعد آنے والے اماموں کے دور میں وسعت آئی، یہاں تک کہ غیبت صغریٰ کے دور میں یہ نظام اپنے عروج پر پہنچا، اور آج بھی یہ نظام تشیعوں کی رہبری کر رہا ہے۔ بعض منابع میں آیا ہے کہ آپ نے حکومت وقت کے حکم پر عراق کا سفر کیا اور اس دوران کربلا، نجف اور کوفہ بھی گئے۔ آپ نے امام علی علیہ السلام کا مرکز جو اس وقت تک مخفی تھا مشخص کیا اور اپنے پیروکاروں کو دکھایا۔ صادق باب جلی ہے لازم اسی کی۔ امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں غالیوں کی سرگرمیوں میں بھی شدت آئی۔ غالی ائمہ کو خدا کا درجہ دیتے یا انہیں پیغمبر مانتے تھے۔ امام نے اس سوچ کی بھرپور مخالفت فرمائی اور لوگوں کو ان کے ساتھ نشست و برخاست سے بھی منع کیا۔ انہیں فاسق و کافر و مشرک قرار دیتے ہوئے آپ نے فرمایا، غالیوں کے ساتھ نشست و برخاست نہ رکھیں، ان کے ساتھ کھانے پینے میں شامل نہ ہوں اور ان سے مصافحہ تک نہ کریں۔ ایسا حکم ہے روز ازل سے، آنکھ کو بخش جلائے جل سے۔ منابع کے مطابق آپ کی شہادت 25 شوال کو زہر کے ذریعے ہوئی، البتہ پاک و ہند میں 15 شوال امام صادق علیہ السلام کی شہادت کے طور پر منایا جاتا ہے۔ علی ہے سب کا راضی، علم خدا میں ہے یہ حاضر، دہر میں رب کا سچا عاشق، جب تک وقت کا دریا بہے